رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صدق الله خالقنا العظيم. معزز حاضرین، سامعین، سننے سنانے کا عمل الحمدللہ مختلف شہروں میں، اضلاع میں، تعلقہ جات میں متعدد علماء کرام کے ذریعے سے جاری ہے ایک عرصے سے۔ مجھے آج خصوصیت سے یہ خیال آیا کہ ساتھیوں کو جو کچھ بات سنائی جائے اس کام کو لے کر ہر ایک اپنی اپنی صلاحیتوں کے حساب سے کچھ کام شروع کر دے۔ ایک ہے سننے کا کام اور ایک ہے کرنے کا کام۔ عام جو مزاج بن گیا وہ ہے سننے کے کام، لیکن کام بنتا ہے کرنے کے کام سے۔ سننے سے کام نہیں بنتا، کرنے سے بنتا ہے۔ سننے سے ڈرائیوری نہیں آتی، ڈرائیوری کرنے سے ڈرائیوری آتی۔ کھیتی باڑی سننے سے کھیتی باڑی نہیں ہو جاتی، کرنے سے کھیتی باڑی ہوتی۔ شادی سننے سے شادی نہیں ہو جاتی، شادی کرنے سے شادی ہوتی۔ یہ بات دین کے سلسلے میں ہمارے ساتھیوں کو کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ آج تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ مسجد بھی بڑی ہے، محل وقوع بھی شاندار ہے، محبوب نگر کا بڑا طبقہ شاید اس درجے جمع ہو جائے کہ مسجد بھر جائے۔ ایسا نہیں ہوا، لیکن جتنے بھی آئے اگر کرنے والے ہیں تو یہ بھی بہت ہے۔ آج کی گفتگو میں آپ حضرات کے سامنے پہلے یہ معلوم ہو جائے کہ خرابی کیا ہے، تو پھر سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ خرابی کو دور کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اکثر لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اسلام کے خلاف کی جانے والی سازشوں میں سے ایک سازش ہے لوگوں کو خواہشات میں الجھا کر رکھ دیں۔
اور یہ سازش ویسے تو 1200-1300 سال سے ہے، لیکن پورے زوروں پر ہے 200 سال سے۔ پوری انسانیت شہوات میں، خواہشات میں، نفسانی جذبات میں، اس میں غرق ہو جائے۔ اور یہ کام کوئی اسلام دوست کی جانب سے نہیں ہو سکتا، اسلام دشمن کی طرف سے ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ شیطان تنگی سے ڈراتا ہے، نفسانی خواہشات کا حکم دیتا ہے کہ یہ خواہشات پوری کرو۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ہر جمعہ میں آنے والے تقریباً ہر مصلی کو یہ آیت یاد ہوگی، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ۔ اللہ بے حیائی کے کاموں سے روکتا ہے، شیطان بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے۔ اب پوری دنیا میں اس وقت میں بے حیائی اور خواہشات نفسانی اور شہوات میں تقریباً اکثریت گرفتار ہو گئی۔ اس کے لیے ان کو کیا کیا کرنا پڑا ہے، پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے کتابوں میں، ہم لوگ اس کو پڑھ رہے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بے حیائی کو اگر عام کرنا ہے تو عورت کو گھر سے نکال کے بازار میں لانا ہے۔ اب عورت کو گھر سے نکال کے باہر لانا ہے تو اس کے لیے آمادہ کیسا کرنا ہے؟ اس کے لیے آمادہ کرنا ہے کہ انسان کا آدھا حصہ عورت ہے، آدھا حصہ مرد ہے، دونوں برابر ہیں، دونوں کو مساوات کا سبق دینا۔ جب ان کو باہر جانے کی اجازت ہے تو عورتوں کو بھی ہونی چاہیے، جب ان کو کمانے کی اجازت ہے تو عورتوں کو بھی ہونی چاہیے، جب ان کو مختلف شعبجات دنیا میں خدمات انجام دینے کا حق ہے تو عورتوں کو بھی ہونا چاہیے، جب ان کو کھلم کھلا کھیلنے کی اجازت ہے تو عورتوں کو بھی ہونا چاہیے، جب ان کو ڈرائیونگ کی گنجائش ہے تو عورتوں کے لیے بھی ہونا چاہیے، جب ان کو ہوائی جہاز اڑانے کی گنجائش ہے تو عورتوں کو بھی ملنا چاہیے، جب ان کو تیرنے کی گنجائش ہے تو عورتوں کو بھی ہونی چاہیے۔ جیسے ان کو آزادی حاصل ہے، ہم کو بھی ویسی، عورتوں کو بھی ویسی آزادی حاصل ہونی چاہیے۔ اب اس درجے اسے باہر کر دیے کہ وہ خواہشات میں ایک دو نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نوجوانوں کی زندگیاں ادھر کی بھی اور ادھر کی بھی تباہ و برباد ہو رہی۔ خواہشات اور شہوات میں دشمنوں نے انسانیت کو الجھا کر رکھ دیا۔ اب ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ دشمن کام کر رہا ہے اللہ کے خلاف میں، اللہ کے رسول کے خلاف میں، اللہ کی مرضی کے خلاف میں، تو ہم اس کے توڑ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر رہے۔ اب تو معاملہ پورا ون وے ہو گیا، ایک ہی طرف جا رہے ہیں سب کے سب۔ تو خواہشات پر
مر مٹنے والے لوگوں کو یہ چیز تباہی کا سبب ہے دنیا میں، یہ چیز ناکامی کا سبب ہے آخرت میں، اور یہ چیز اللہ کے غضب کا شکار بنانے والی ہے، انسانوں کی صحتوں کی بربادی کا سبب ہے، آدمی کے سب کچھ لٹ جانے کا ذریعہ ہے۔ اس کو سمجھائیں گا کون؟ اب یہ بات ہم لوگ سن لے رہے ہیں مگر یہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے کہ بھائی کچھ افراد ایسے ہوں جو نوجوانوں سے ملتے رہیں، ان لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ خواہشات نفسانی اور شہوات اور جنسی میلانات ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہیں۔ یہ سمجھانے کا کام کچھ لوگ ہر علاقے میں شروع کر دینا۔ اور اس کے لیے ان لوگوں نے ہر پروگرام کو پرکشش بنانے کے لیے عورتوں کو استعمال کیا، اور ہم لوگ ابھی آج کل فونوں میں ان کے بچھائے ہوئے اس جال میں پھنس گئے۔ خود رکنا، گھر کے افراد کو روکنا، اپنے اپنے محلوں میں اپنے اپنے علاقوں میں کچھ ایسی محنت کرنا کہ کچھ نہ کچھ لوگ تو بچنے والے بن جائیں۔ ایک مولوی صاحب تھے، ان کو لت لگ گئی اس فونوں کی، کم عمر ہیں، نوعمر ہیں، جب ہم نے کہا کہ بیٹا تم یہ فون نکال دو، چھوٹا فون رکھ لو، علیک سلیک خیر خیریت، بس اتنا کام دینے والا جو فون ہے وہ رکھ لو، باقی یہ نکال دو۔ یہ تو اللہ کا بندہ اتنے اچھے دل کا تھا، بولتے فوراً سن لیا۔ سن لینے کے بعد میں ایک کتاب تیار کر کے میرے پاس لے کے آیا کہ صاحب میرے سے وہ لت چھوٹی تو اللہ جل شانہ نے یہ ایک کتاب تیار کرنے کا مجھے موقع دے دیا۔ باقاعدہ اردو سے، فارسی سے اردو کی لغت والی کتاب اس نے تیار کی، اور اس نے کہا کہ میرے کو جو وقت ملا، جو فائدہ ہوا، اس کے نتیجے میں میں یہ خدمت کر سکا، ورنہ تو میرے کو ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا جب میں اس میں لگا ہوا تھا۔ اب جب اس میں لگے گا تو خواہشات میں، شہوات میں مبتلا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ انٹرنیٹ کے ذریعے سے، موبائلوں کے ذریعے سے، مختلف قسم کے چینلوں کی صورت میں، ٹیلی ویژن کی صورت میں، اس درجے لوگوں کے سامنے دنیا کی خواہشات کو خوبصورت بنا کر پیش کیا گیا کہ پوری عالم انسانیت آج اس کا شکار ہو گئی اور اسے احساس نہیں ہے کہ کس کے جال میں پھنس گئی۔ یہ تو غنیمت ہے کہ ان لوگوں نے اس کا نام ہی جال رکھا، اس واسطے کہ انگریزی تو مجھے نہیں آتی، لیکن میں نے سنا ہے کہ نیٹ جو ہے وہ جال کچھ بولتے ہیں۔ اس جال میں پھنسا دیا لوگوں کو، اور آج اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ہیں، لیکن شیطان کے بچھائے ہوئے اس جال کو کاٹنے کے لیے اور لوگوں کو اس جال میں جو پھنسے ہوئے ہیں نکالنے کے لیے کسی جگہ کوئی کام کرنے کو تیار نہیں۔ میں اپنے گھر سے شروع کروں، اپنے دوست و احباب کا ذہن بناؤں، اپنے محلے میں اس شعور بیداری کی مہم چلاؤں،
اور اس برائی سے اپنے آپ کو بچاؤں اور اپنوں کو بچاؤں۔ اسکولوں میں یہی سلسلہ شروع ہو گیا ایک ساتھ پڑھنے پڑھانے کا، اور اب بیرونی ملکوں میں کیا حال ہے وہ تو معلوم نہیں۔ ہمارے یہاں کے، ہندوستان کے، ہماری ریاست تلنگانہ کے، ہمارے شہر حیدرآباد کے ہوٹل والوں کی میٹنگ ہوئی۔ وہ میٹنگ میں ہوٹل کے مالکین کو جمع کرے، کیا پاس کرنے کے لیے؟ اب عورتوں کا اور مردوں کا طہارت خانہ الگ الگ نہیں ہوگا۔ تو اس میں ایک مسلمان صاحب بھی تھے ہوٹل کے مالک، انہوں نے بولا کہ بھائی یہ تو غلط ہو جائیں گا، وہ صحیح نہیں ہے ایسا کرنا۔ تو وہ پورے کے پورے سنا، اس کے اوپر ایسا پل پڑے کہ اسے خدشہ تھا کہ اگر میں ہوٹل مینجمنٹ کا آدمی نہ ہوتا تو شاید میں زندہ واپس نہ آتا۔ تو شہوات ایسے عام کر دی گئی، اور ہم لوگ بالکل بے فکر بیٹھے ہوئے کہ مجھے کچھ کرنا نہیں ہے اس سلسلے میں۔ کل جب پوچھا جائے گا کہ اس امت کا امتیاز یہ تھا کہ یہ بھلائی کا حکم دیتی ہے، یہ برائی سے روکتی ہے، اس امت کا یہ امتیاز ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے نکالی گئی ہو، اچھائیوں کا، نیکیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو۔ اس امت کا یہ جو امتیاز تھا، بتائیے کہ یہ امتیاز باقی ہے آج؟ اس لیے بھائیو، یہ ایک کام دینے کا، جو آج کام دینے ہیں ان میں سے ایک کام یہ ہے، اور 7:15 بجے سے پہلے تک میرے کو 3-4 کام دے دینے کا ہے آپ لوگوں کو۔ کرتے بولے تو پھر بار بار آنا انشاءاللہ ہوگا، نہیں کرتے بولے تو پھر کیا کرنا بھائی، جا کرتے ہیں وہاں جانا۔ ویسے بھی یہ ریلوے اسٹیشن کی مسجد ہے شاید، اور ریلوے اسٹیشن کا مطلب ہے پوری دنیا میں لوگوں کو پھیلانے کا سنٹر ہے نا۔ ارے بھائی اسے خیر پھیلانے کا سنٹر کیوں نہیں بنا دیتے، جہاں سے دین پھیلے، نیکی پھیلے، اللہ کا پیغام پھیلے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پھیلیں، اس کا سنٹر بناؤ۔ اور اس کے واسطے جمعہ میں خطیب صاحب آ رہے ہیں، بیان کرتے رہیں یا کتاب پڑھ لے رہے ہیں امام صاحب، کتاب پڑھے اس وقت میں تو 5, 7, 8, 10 بڑی مشکل سے بیٹھتے، جمعہ میں آئے تو کب آتے، تقریر کب ختم ہوتی ان کی، اس وقت میں داخل ہوتے، اور جو ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہوا، ایسا بھاگتے ہیں مسجد سے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کافی عرصے سے پرندوں کو پنجرے میں بند کر کے رکھا گیا ہو، دروازہ کھولتے کیسا نکلتے ویسا جا رہے۔ اللہ کے گھر سے اس درجے بیزاری۔ معزز دوستو، دیکھیے اس کام کے واسطے ہم سب کو کھڑے ہونا ضروری ہے۔ اس وقت میں پوری دنیا کے حالات کی ترجمانی تو میں نہیں کر سکتا آپ کے سامنے، کس قدر فتنہ ہے، کس قدر فساد ہے، کس قدر بگاڑ ہے، کس درجے بے دینی ہے، کس درجے بد دینی ہے، وہ آج آپ کے سامنے تفصیل سے نہیں رکھا جا سکتا، اس واسطے کہ تفصیل سے رکھنے کے واسطے تو مہینوں نشست کی ضرورت ہے۔ لیکن جتنی بات سنائی دے رہی ہے، اور ہمارا ضمیر اگر یہ کہہ رہا ہے کہ واقعتاً نوجوان بچے پورے اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں نفسانی خواہشات کی وجہ سے، اس پر روک لگانی چاہیے۔ اگر سمجھ میں آ رہا، اور یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ منشأ قرآنی ہے، یہ منشأ حدیثی ہے،
اللہ نے فرمایا ہے نگاہ نیچے رکھو، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں شیطان کی رسی ہیں جس کے ذریعے سے وہ ان کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اور اب تو وہ لوگ ابھی اس سلسلے میں دلچسپی دکھانا شروع کر دیے جو لوگوں کو یوگا سکھاتے ہیں۔ وہ لوگ نہیں بول رہے ہیں انہیں کیسی بھی رہی تو اچھی دکھتی بول کے۔ آج کے اخبار میں پوری دنیا میں ایک تسلط قائم کر دیا گیا شہوات میں مبتلا کرنے کا لوگوں کو، اور باقاعدہ نظام کے تحت۔ تو دیکھیے آج امت کے بیشتر طبقے کو شہوات بولے تو خواہشات، نفسانی میلانات، جنسیات، اس میں امت کی بڑی تعداد کو گرفتار کر دیا۔ ایک جال یہ پھینکا دشمنوں نے، اب کس کے سر کے اوپر وہ جال ہے وہ دیکھ لینا چاہیے۔ پہلے خود نکلنا تمہارا دوسروں کو نکالنا۔ یہ جال بھی نہیں دکھنے والا جال ہے، اس واسطے کہ نہیں دکھنے والے کی چال ہے۔ ایسا نہیں جال ہے، ایسا نہیں دکھتا۔ یہاں دکھا تو پورے بھاگ جاتے، ایک بھی نہیں رہتا ہے۔ تو تباہی کا ایک سبب یہ ہے، اور ایک تباہی کا دوسرا سبب، اور وہ ہے دنیا کی زندگی، اور یہیں کے اسباب عیش اور راحت، دولت، مال، اس کی رغبتیں اس درجے پیدا کر دینا کہ پوری زندگی آدمی اسی میں الجھ کر رہ جائے۔ یہ دوسرا جال ہے۔ سرپرستی، یہ سامان ہونا، وہ سامان ہونا، وہ سامان ہونا، وہ سامان ہونا۔ چیزوں کی خواہشیں اس درجے بڑھ گئیں کہ بازار میں کوئی سی بھی چیز ایسی نہیں ہونا چاہیے جو میرے گھر میں نہ ہو۔ ایک صاحب میرے ساتھ عمرے میں تھے، ان کے ساتھ زنانہ تھا۔ نماز پڑھ کے واپس ہو رہے تھے تو عورت جو ہے بازار میں چلے گئی۔ اب بازار میں چلے گئی تو ذرا یہ پوچھو، ذرا وہ پوچھو، ذرا وہ پوچھو، اس کو لے لیں گے بول کے میاں کے پیچھے پڑ گئی۔ اب لے کے گئے تھے، وہ مقدس سفر تھا، مقدس سرزمین تھی، مقدس شہر تھا، وہاں کیا بول سکتے ہیں بول کے خاموشی سے اس کے ساتھ ساتھ پھرتے رہے، انہوں بازار میں دلاتے رہے جو کچھ دلا سکتے تھے۔ بعد میں آ کے بولے آئندہ سے لوگوں کو ساتھ میں نہیں لانا مول صاحب۔ بولا کہے کو ایسے بول رہے ہیں صاحب؟ بولے تو اگر ان کا بس چلے تو یہ تو بازار کو پہیے لگا کے بازار ہی کھینچ لے کے جائیں گے۔ میرے ساتھ تھے سو صاحب، میرے سے بولے سو ہے۔ یہی حال مردوں کا بن چکا ہے۔ گھر میں یہ رہنا، وہ بھی رہنا، کپڑے اتنے ہونا، الماریاں اتنی رہنا، اور شوکیس ایسے رہنا، اور اس میں دکھنے کے سامان یہ رہنا، اور لائٹاں ایسے رہنا، جی چھوٹے بلباں اتنے، بڑے بلباں اتنے، لمبے ڈنڈے اتنے، گول پھگے اتنے، جی پورا گھر چکا چوند۔
اب اس سب کو پورا کرنے کے واسطے کیا کرنا؟ اس سب کو پورا کرنے کے لیے پیسہ، دولت، دھن، روپیہ، بس اس کمائی میں لگ گئے۔ ذرا دیکھو عالم انسانیت میں کتنی بڑی تعداد ہے جو دنیا کے دشمنوں نے اسلام کی جانب سے پھیلائے ہوئے اس جال میں پھنسی ہوئی ہے، اور کس کس کے سر کے اوپر یہ جال پھیلا ہوا ہے۔ جبکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا مال تو بس وہ ہے جو تم نے کھا لیا اور اس کے ذریعے سے تمہاری بھوک مٹ گئی، اور تمہارا لباس بس وہ ہے جس سے تم نے اپنا تن چھپا لیا، اور باقی جو کچھ ہے وہ سب تمہارا نہیں، یا پھر تمہارا وہ ہے جو تم نے اللہ کی نسبت پر خرچ کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کی بہت بڑی تعداد مالی اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، دنیاوی ساز و سامان کے اعتبار سے زیادہ اونچی حالت والی نہیں تھی۔ آج کل کے لوگوں کے شعور کے اعتبار سے بول رہا ہوں، ورنہ وہ جتنے اونچے شعور والے تھے، وہ جس قدر اونچے بلند مرتبے والے تھے، اور جس قدر گہری نظر والے تھے، اور کس قدر دور رس نگاہوں کے حامل تھے، قیامت تک ویسے افراد کا پیدا ہونا مشکل ہے۔ مگر دنیاوی اعتبار سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جبکہ بیت المقدس فتح ہو گیا، صاحبزادے کو انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے کوئی چیز بازار سے خریدی، پوچھا یہ کہاں سے؟ نہیں کہ جو میرے پاس پیسہ تھا میں نے اس سے لے لیا۔ فرمایا اسے رکھ کے کیا کرو گے؟ بیت المال میں جمع کر دو، غریبوں کے کام آ جائے۔ تو پوری دنیا اس وقت میں زر پرستی میں گرفتار ہے۔ کس کے پاس کتنا رہنے والا ہے؟ کسی کے پاس رہنے والا ہے کچھ؟ ایک کنے دکھتا ہے، ایک کے پاس نہیں دکھتا، بس اتنا ہے، نہ اس کا نہیں رہتا نہ اس کا نہیں رہتا۔ اس واسطے اللہ میاں پیدائش اور موت کے ساتھ میں یہ نشانی مستقل لگا کے رکھے ہو۔ آتے وقت میں کچھ بھی نہیں رہتا، جاتے وقت میں کچھ بھی نہیں رہتا۔ رہتا کیا؟ کون تو بھی دیکھے سونے چاندی کی پوٹلیاں پکڑ لے کے پیدا ہوا سو دیکھے، آتے وقت کچھ نہیں تھا، جاتے وقت کیا رہیں گا؟ کچھ بھی پکڑا ہوا بھی رہے تو ہاتھ ایسا کھل جاتے، گر جاتا، اور رہتا ویتا نہیں۔ ایک صاحب کا دانت گر گیا تھا تو بابا جان سونے کا دانت لگا لیے تھے، کہتے دوسرے دانت جلدی خراب ہو جاتے بولے۔ تو بابا کا انتقال ہوا تو بچہ روتے ہوئے بولا، کہتے نہلانے والوں کو ذرا وہ سونے کا دانت بابا کے منہ میں نکال کے دے دو۔ لیکن اس وقت میں دنیا زرپرستی میں گرفتار ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا لا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ دیکھو دنیا کی زندگی سے دھوکے میں مت آ جاؤ، اور کوئی دھوکہ دینے والا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری دنیا کی بے وقعتی ظاہر کرنے کے لیے فرمایا، جیسے ایک مرا ہوا بکری کا بچہ بے قیمت ہوتا ہے، ایسے ہی پوری دنیا بھی اصلاً حقیقتاً بے قیمت ہے۔ لیکن دنیا والوں نے یہ کیا بنایا نظام؟ جو جس کے پاس مکان اونچا وہ آدمی اونچا، جس کے پاس دولت زیادہ وہ آدمی عزت والا زیادہ، جس کے پاس
ساز و سامان زیادہ، وہ آدمی حیثیت اور پوزیشن میں زیادہ بنا کے رکھ لیے تبھی آتا ہے۔ اللہ رب العالمین بھی دیتے رہتے ہیں مثالیں، بڑے بڑے محلوں کو جا کے دیکھو، اس کی اونچے اونچے اس کی دیواروں اور اوپر بنے ہوئے شاندار قسم کے ڈیزائنز، گنبد، مینارے۔ ہم نے دیکھا کہ اس کی چوٹی پہ جا کے کبوتر بیٹھ جاتا، اس کی چوٹی پہ جا کے ایک چڑیا بیٹھ جاتی، بتاتے ہیں کچھ بھی نہیں، یہ پرندہ ایک اڑان بھرا تو تمہاری اونچائی ختم ہو جاتی۔ کوئی چیز رہنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آگاہ کیا سورۃ الاعلیٰ میں، فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کی زندگی کو اہمیت دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی ہے۔ یہ تو ایک وقتی اثر ہے، جیسے کسی چٹان پر مٹی جم گئی ہو اور اس پر کچھ شبنم پڑ گئی ہو اور اس سے کچھ گھاس نکل آئی ہو، تو تھوڑے دنوں کے لیے بہت سرسبز و شاداب لہلہاتا ہوا مخملی چادر سمجھ میں آتی ہے، لیکن جو ہی پانی پڑتا ہے تو وہ زمین پر پتھر پر جمی ہوئی جو مٹی کی تہ تھی باریک سی، اس کو وہ بہا لے جاتا، وہ بہتے پورا گھاس بھی اوپر سب کا سب چلا جاتا۔ جگہ جگہ مختلف قسم کے طوفان آتے رہتے، لوگوں دیکھتے ہوں گے گھراں بہہ جا رہے ہیں، گاڑیاں بہہ جا رہے ہیں، آدمیاں بہہ جا رہے ہیں، جھاڑاں بہہ جا رہے ہیں، جانوراں بہہ جا رہے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں بہتے چلے جا رہے ہیں، اس کے اوپر سے کچھ بھی نہیں اس کی حیثیت، ایک تنکا بن جاتا ہے جب اللہ جل شانہ اپنی قدرت پانی کے ذریعے سے ظاہر فرماتے ہیں، تو دنیا کی بڑی سے بڑی چیز تنکے کی طرح بہنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اس میں گرفتار کر دیا لوگوں کو، اسے عزت کا، اعزاز کا سامان بنا دیا دشمنوں نے۔ اب یہ جال پھیلایا، تو اب اس جال میں کون کون پھنسے وہ دیکھنا۔ اب جو پھنسے ہوئے ہیں ذرا ان کو نکالنے کا کام ہے دوسرا۔ ہر آدمی اپنے اپنے دائرۂ اثر میں اس کی کوشش شروع کر دے۔ کہ اللہ مجھے ذریعہ بنا دے کسی ایسی کوشش کا جس کے نتیجے میں ایک دنیا دار دیندار بن جائے، ایک نفسانی خواہشات والا ربانی مرضیات والا بن جائے۔ یہ کام ہے کرنے کا، اور ابھی آپ شروع میں سن چکے ہیں، سننے سے کام نہیں بنتا، کرنے سے بنتا ہے۔ اور ایک تیسرا جال ہے جو ذرا پاورفل رہتے ہیں نا، ایک جالی ڈالے تو نکل جاتے بول کے دوسری بھی ڈال دیتے اوپر سے، تیسری بھی ڈال دیتے اس کے اوپر سے۔ ایک اور جال ڈال دیا باشعور طبقے میں، پڑھے لکھے لوگوں میں، اسلام کے خلاف شکوک و شبہات کا جال، اسلام پر اعتراض، پیغمبر اسلام علیہ السلام پر اعتراض، طبقہ صحابہ پر اعتراض، اسلامی احکام پر اعتراض۔ اب جو آ رہا فون میں دیکھ لیتے چلے جا رہے ہیں، کس کی طرف سے آ رہا وہ تو دیکھ رہے ہی نہیں۔ کبھی کبھی میں بولتا ہوں سمجھ میں آنے کے واسطے، ایک جانی دشمن ہے بلکہ معلوم ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ اس سے بار بار پیسے پوچھنے کی وجہ سے غصے میں آ گیا انہیں بولا پوچھنے والا ہی نہیں رہنا زمین پہ، اب پیسہ پوچھنے والا، قرضہ پوچھنے والا ہی نہیں رہنا زمین پہ، بول کے اچھا خاصا 10-12 انچ کا
جمبیا ومبیا رکھ لے کے پھر تلاش کر لیتے پھر رہا کرتے. کوئی اس کا ہمدرد و خیر خواہ دیکھ لیا تو جا کے دوست کو بول دیا فلانا آدمی ہے نا تمہاری تلاش میں پھر رہا, دیکھو لگا لے کے بازو میں. اس کو اطلاع مل گئی تو چوکنا ہو گیا. پھر اس کے بعد میں ایسا ہوا, ایک چھوٹی سی اس نے چٹھی لکھی وہی دشمن نے, دوست تم نے مجھے قرضہ دیا تھا, کافی دنوں سے پوچھ رہے تھے, میں نہیں دے سکا تھا, اس واسطے جو ہے آپ فلانے دن فلانے رات کے اتنے بجے اور فلانے تالاب کے کنارے آ جاؤ یا فلانا فارم ہاؤس کے پاس آ جاؤ, تمہاری رقم پوری دے دیتا ہوں بول کے لکھ کے دیا. جاتا جاتا جی نہیں جاتا نا, کہیں کو نہیں جاتا. نہیں جانے کی وجہ کیا ہے؟ آواز نہیں جانے کی وجہ کیا ہے؟ وہ آدمی اس لیے نہیں جاتا کہ اسے معلوم ہے کہ یہ دعوت دشمن کی طرف سے آئی ہے نا. اچھا مجھے بتاؤ کہ اللہ نے جس کے دشمن ہونے کو کہا وہ دشمن زیادہ واقعی دشمن ہے یا ہم نے جس کو دشمن سمجھا وہ دشمن زیادہ واقعی دشمن؟ اب اللہ کا دشمن کوئی دعوت دے رہا ہے, چلے جائیں. جو آ رہا فون میں کس کی طرف سے آ رہا ہے؟ عیسائیوں کے ہزاروں چینل اسلام کے نام سے, قادیانیوں کے سینکڑوں ہزاروں چینل اسلام کے نام سے, غیر اسلام کے مختلف تنظیموں کی طرف سے اسلام کے نام سے چینلوں میں پروگرام آ رہے ہیں. اور چونکہ ہم اسلامک بول کے پڑھتے اور اس کے نتیجے میں ہر ایک کو پڑھ لے رہے ہیں اور پہلے سے معلوم تو کچھ ہے نہیں, جو بولے وہ مان لیتے چلے جائیں. قرآن تو پڑھتے نہیں, حدیث تو پڑھتے رہے, قرآن و سنت کے جاننے والوں سے اسلام سمجھنے کی کوشش کرتے رہے. نتیجے میں وہ پڑھنا جب شروع کرتے ہیں تو شکوک و شبہات میں مبتلا کرتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دشمن سیدھا ایک ساتھ مخالفت میں نہیں لکھتا, پہلے تھوڑا سا تمہاری موافقت میں لکھتا, اس کے بعد میں پھر اپنا زہر شامل کرتا. میں سمجھ میں آ رہا تو روزانہ کی استعمال کی جانے والی چیز مثال میں ذہن میں رکھ لیجیے. ایک مریض کو کڑوی دوا دینے کی ضرورت ہوتی ہے. ڈاکٹر کا معلوم ہے کہ اس کی طبیعت کے حساب سے اگر یہ کڑوی دوا دی جائے تو یہ اسے استعمال نہیں کرے گا, تو دے گا وہی دوا لیکن اس کو ڈال دے گا کیپسول میں. اب وہ کیپسول نکل جاتا ہے, اسے نہیں معلوم ہے کہ اندر اس کی ڈالی ہوئی دوا کتنی کڑوی ہے. اسی طریقے سے اس وقت میں اسلام کے خلاف لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے تھوڑی سی اسلامی بعض تعلیمات کی تعریف, تھوڑی سی بعض اسلامی شخصیات کی تعریف کرنے کے بعد پھر اس میں شکوک و شبہات ڈالنا شروع کرتا ہے. اس کے نتیجے میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے. اور آج اس کی وجہ سے ایک دو نہیں, سینکڑوں نہیں, ہزاروں نہیں, لاکھوں لوگ مرتد ہو چکے ہیں. اور اس زمانے کے مرتد ہونے میں اور پہلے زمانے کے مرتد ہونے میں یہ فرق ہے کہ پہلے کوئی مرتد ہوتا تھا, اسلام سے پھر جاتا تھا, اسلام کو چھوڑ دیتا تھا, اسلام سے بیزاری کا اعلان کرتا تھا, تو پورے مسلمانوں کو اس کا مرتد ہونا سمجھ میں آتا تھا. وہ ان کے ساتھ میں نہیں رہ سکتا تھا, وہ ان سے الگ ہو جاتا تھا. اس کے نتیجے میں وہ ایک نظر آنے والے دشمن کی حیثیت اختیار کرتا تھا,
جس کے شر سے مسلمان بچ جاتے تھے. لیکن اس زمانے کا ارتداد ایسا ارتداد ہے کہ ایک گھر میں ایک اللہ کا ماننے والا ہے اور ایک اسلام سے بیزار ہو چکا ہے. ایک نبی کو ماننے والا ہے اور ایک نبی کی تعلیم کی مخالفت کرنے والا ہے. ایک قرآن کو ماننے والا ہے اور ایک وہ ہے جو یوں کہتا ہے کہ قرآن 1400 سال پہلے کی کتاب ہے, اس زمانے میں نہیں چل سکتی. مرتد ہو گیا مگر لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ انہیں مرتد ہو گئے. یہ بیماری جو پھیلتی چلی جا رہی ہے اس کے پیچھے یہی شکوک و شبہات کا ایک جال ہے جو بچھا دیا گیا ہے عالم انسانیت کے اوپر دشمنان اسلام کی جانب سے. اس لیے اس سلسلے میں خاص طور سے اہل علم کو اپنے اپنی جگہوں پر کچھ کرنے کی ضرورت ہے. نوجوانوں کو بلاؤ, اسلام کو سمجھاؤ, قرآن و سنت کی وضاحت کرو, پیدا ہونے والے شکوک و شبہات کا ازالہ کرو اور سمجھاؤ ان لوگوں کو. وہ آگے یوں کہتا ہے کہ اسلام بہت قید و بند میں رکھتا ہے, آزادی نہیں دیتا. دیکھو فلاں ملک میں آزادی ہے, فلاں ملک میں آزادی ہے, وہاں جا کے دیکھو کیا حال ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ 60% نسل کس کی ہے کسی کو معلوم نہیں. 2% 4% نہیں, 60% نسل. تو یہ شکوک و شبہات کا ایک جال ہے, اسے توڑنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے. اور اب چونکہ تھوڑا سا وقت رہ گئے 15 منٹ کا, 1 گھنٹے میں اور 4 ہی جال سنائے جا سکتے تھے, 3 جال ہو گئے, 45 منٹ ہو گئے. ابھی 15 منٹ کا ٹائم رہ گیا, اس میں ایک آخری جال سن لیجیے کیا ہے. دشمن کو معلوم ہے کہ یہ جو عقیدہ رہتا ہے یا مذہب رہتا ہے کسی صورت میں پبلک چھوڑنے کو تیار نہیں رہتی. ان کے جو مذہبی رواجات رہتے, رسمیں رہتے, شروع سے جو گھروں میں دیکھتے رہے, یہ اس کو چھوڑنا ان کو آسان نہیں رہتا. اس واسطے اب کیا کرنا, اس کی روح سے ان کو ہٹانے کے واسطے کرنا یہ کہ خود ان میں ہی بہت سے لوگوں کو کھڑا کر دینا ایک دوسرے کے خلاف. ایک دوسرے کے خلاف میں کھڑا کر دینا. انہوں ایک فکر پیش کر رہے ہیں, میں ایک فکر پیش کر رہے ہیں, وہ ایک نقطۂ نظر پیش کر رہے ہیں, میں ایک نقطۂ نظر پیش کر رہے ہیں. انہوں بول رہے ہیں یہ غلط ہے, انہوں بول رہے ہیں وہ غلط ہے. ایک ساتھ بول رہے ہیں تم غلط ہے, میں صحیح ہوں, میں بول رہا ہوں نہیں میں صحیح ہوں, تم غلط ہے. اس کے نتیجے میں پبلک سوچنا شروع کر دی کس کی سننا چاہیے. مذہبی لوگ ہیں جو آپس میں لڑ لے رہے ہیں, اب ہم لوگوں کس کی سننا. اس بات سے اچھا یہی ہے کہ مستبر رہتے وہی اپن مذہب سیج نہیں رکھنا تھا. تو چوتھا جال کیا ہے, اختلافات پھیلانا. اور یہ اختلافات میں ایک دوسرا ایسا دلچسپی لیتا کچھ ہو, ہر ایک اپنے انا کا مسئلہ بنا لیتا. اب اسے حق نا حق سے کوئی بحث نہیں ہے, صحیح غلط سے کوئی بحث نہیں ہے. میرا مسلک تیرا مسلک, میرا نظریہ تیرا نظریہ, میری فکر تیری فکر, انا کا مسئلہ بن گیا. اب اس میں مختلف فرقے وجود میں آ گئے اور امت اختلافات کا شکار ہو گئی, اور فونوں میں بھی اختلافات کی بھرمار ہے. فلاں شیخ صاحب یوں کہتے ہیں,
فلاں پیر صاحب یوں کہتے ہیں، فلاں سجادہ صاحب یوں کہتے ہیں، فلاں عالم صاحب یوں کہتے ہیں. اب یہ بیچارہ پڑھ پڑھ کے اختلافات کا شکار ہو جانا، اور اس کے نتیجے میں ہر جگہ محلوں محلوں میں، بستی بستی میں، شہر شہر میں، قریہ قریہ میں جنگ و جدال چلتا چلا جا رہا ہے. اور گورنمنٹ انگریز نے قانون بنایا تھا اگر حکومت کرنا ہے تو مسلمانوں کو ایک ہونے مت دو، ان کو آپس میں لڑاتے رہو، لڑاؤ اور حکومت کرو. ہم لوگوں کی پالیسی تھی، اور ان کی کیا تھی، اس سے پہلے بھی یہ پالیسی چل رہی ہے. اختلافات میں کیا، ابھی اختلافات کو ختم کرنا ہے تو پھر ایسی صورت میں اتحاد کی بنیادیں کیا ہیں وہ سمجھنا چاہیے. جب تک آدمی اغراض رکھتا ہے اس وقت تک اتحاد نہیں ہو سکتا. اتحاد ہوگا اخلاص سے ہوگا، اغراض سے نہیں ہوگا. اگر میں ان کی مان لیا تو ایسی صورت میں میری جو حیثیت ہی لوگوں میں ہے وہ ذرا کم ہو جائے گی، تو غرض متاثر ہوگی. جو غرض متاثر ہو جاتی ہے تو پھر اس سے ملنے کو تیار نہیں رہتا. یہ تو وکیل صاحب تو بیچارے ایک ایسی مذہبی اختلافات پیدا کرنے والے ایک صاحب سے سنجیدگی سے بیٹھ کے، دبنگ آدمی تھا وہ وکیل صاحب، بہت معلومات والے تھے. انہوں خود گئے ایسے آدمی کے پاس، جا کے سنجیدگی سے ان سے گفتگو کرے، گفتگو کر کے بولے جب یہ غلط ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ کئی کو پڑے ہوئے ایسے پوچھیں. ان کی گفتگو کے بعد میں مان لینا پڑا اس کو کہ ہاں یہ غلط ہے. تو پھر یہ وکیل صاحب پوچھے، اللہ بڑی خیر رحمت کرے ان کو، ہماری مسجد کے مصلی تھے حیدرآباد کی، سلطان نواز جنگ کی مسجد کے. انہوں نے کہا ان کو سمجھا کہ غلط ہونا مان لیا آپ نے، پھر اس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے، لوگوں کو بتاتے کیوں نہیں کہ یہ غلط ہے. تو وہ وکیل صاحب میرے سے بولے یہ مسئلہ ایسا ہو. جب غرض ہوگی تو اتحاد نہیں ہو سکتا. اب یہ غرض مالی بھی ہو سکتی ہے، مادی بھی ہو سکتی ہے، نفسانی بھی ہو سکتی ہے. یہ غرض حب جاہ کی بھی ہو سکتی ہے، یہ غرض حب مال کی بھی ہو سکتی ہے، یہ غرض حب مقام کی بھی ہو سکتی ہے، یہ غرض حب کرسی کی بھی ہو سکتی ہے، اور یہ غرض حب صدارت کی بھی، حب وزارت کی بھی، کوئی سی بھی غرض شامل ہو سکتی ہے. جب یہ ہوتی ہے تو پھر اتحاد نہیں ہو سکتا. دوسری بنیاد اتحاد کے لیے، پہلی بنیاد کیا ہے، اخلاص ہو. اور دوسری بنیاد ہے قربانی دینے کا مزاج ہو، دوسرے کو اہمیت دینے کا ضرور ہو، دوسرے کو اہمیت دینے کا ضرور ہو. اس کو ایثار کہتے ہیں، قربانی کرتے. صحابہ کرام کے پاس ان کا اپنا کھانا ہوتا تھا، ان کو خود بے انتہا اس کی ضرورت تھی، لیکن کوئی سامنے آ جاتا تھا اپنا کھانا اس کو دے دیتے تھے. اس کو اللہ نے قرآن پاک میں ایثار کہا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اب یہ ایثار نہیں ہے، دوسرے کے لیے کچھ قربان کرنے کا نہیں ہے، دوسروں کو سب کو قربان کر کے میرے پاس جمع کر لینے کا ہے. میں ایسا ہوں کہ میں کسی
کسی پہ قربان نہیں ہو سکتا، باقی سب ایسے ہیں کہ سب کو مجھ پر قربان ہو جانا چاہیے۔ ایسی صورت میں اتحاد نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی ہم جب کسی اچھے کام شروع کرتے ہیں، 1 دن 2 دن 1 ہفتہ 2 ہفتے 1 مہینہ 2 مہینے اس کے بعد میں چھوڑ دیتے ہیں، ایسی صورت میں کام اچھا چاہتے ہیں تو پھر استقامت بھی ہونا۔ یہ 3 چیزیں جب ہوں گی تو پھر ایسی صورت میں وہ جو افراد ہوں گے ان میں اتحاد ہوگا۔ ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر کوئی اچھا کام آپ کو کرنا ہے تو یہ 4 صفات 4 الف ہونے چاہیے۔ ایک ہونا اخلاص، دوسرا ہونا ایثار، تیسرے ہونا اتحاد اور چوتھے ہونا استقامت۔ اب یہ 4 صفات پیدا کیسا ہوں گی؟ جب تک دنیا کی بے حیثیتی دل سے نہیں نکلیں گی، غرض نہیں جائے گی، جب تک کہ اپنی اصل حقیقت کیا ہے وہ کھولے گی نہیں، غرض سے اوپر نہیں اٹھ سکتے۔ جب تک کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ وسعت ظرفی اور سینے کی کشادگی اور دوسرے کی عزت نفس کا لحاظ نہیں کریں گے تو اس وقت تک ایثار نہیں پیدا ہو سکتا۔ اور جب تک کہ اپنی انا کو نہیں کریں گے فنا، اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اب یہ صفات پیدا کرنے کے لیے بھی اپنوں کو توجہ دینا اور کیسا پیدا ہو سکتی ہے اس کے بارے میں معلومات کرنا، مجاہدہ کرنا، تب کہیں جا کر کیسے بچیں گے؟ اختلافات سے بچ سکتے ہیں۔ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اختلافات، بلکہ کوئی مسجد ایسی ملنا مشکل ہے جہاں اختلافات، جہاں جا کر سب کو ہاتھ بن کے کھڑے ہو جانا ہے، ہر ایک اپنے اندرون میں بجائے ہاتھ باندھے ہوئے ہونے کے اس کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، اس کے اوپر اٹھایا ہوا ہے۔ تو چار جانا سمجھ میں آ گئے، اس کے توڑ کے لیے آپ لوگوں کو کام کرنے کا ہے۔ شہوات کی جال سے نکالو لوگوں کو، اور دنیا کی محبت اور مالیات کے جال سے نکالو لوگوں کو، اور شبہات کے جال سے نکالو لوگوں کو، اور اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اتحاد پیدا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب ہم کو یہی نہیں معلوم ہوگا کہ کیا بیماری ہے تو علاج کیسے کریں؟ جگہ جگہ مختلف لوگ آ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، سننے والے کو معلوم ہی نہیں ہے کہ میرے میں مرض کوسا ہے، وہ دوا کوسی دیکھیں گے۔ مرض سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ مریضاں کون کون ہے وہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ تم مریض ہے تو نہیں بول سکتے یہ مرض ہے، دیکھو کس کس میں ہے، انہیں خود ہی محسوس کر لیں۔ اور اس کے علاج کے لیے فکر مند ہونا، اللہ سے دعا مانگنا، علماء سے رہبری لینا، قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا، دنیا کی بے حیثیتی کو سمجھنا، اپنی جانکاری اپنے بارے میں کیا ہوں، میری حقیقت کیا ہے، اس سے مجھے واقف ہونا چاہیے۔ اس واسطے آپ لوگ برا نہیں مانے تو ایک بات بولتے ہوئے بات کو ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ اپنے آپ ہی کو نہیں پہچانتے، اکثر لوگ خود اپنے آپ کو نہیں پہچانتے۔ اگر یہ بات
بات سمجھ میں آ گئی تو اچھا ہے، نہیں تو اپنے آپ کو پہچاننے کے واسطے تھوڑا سا ٹائم نکال کے آگے سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی سمجھانے والے مل جائیں گے۔ آپ کیا ہیں آپ کو نہیں معلوم، اس درجے میں نواقفیت کیسی ہے؟ بہرحال بھائیوں، اس موقع پر اس بات کو تذکرہ کرنا مناسب سمجھ میں آیا تو میں نے ذکر کر دیا۔ اس توقع میں پتہ نہیں کتنے سمجھدار لوگ ہیں، بااثر لوگ ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، دین کی فکر رکھنے والے